Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، روزانہ قرآن پاک کی یہ 4 سورتیں جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بات سنتا ہے، بے شک آزما لیں۔ ناظرین، جو بندہ قرآن کی 4 سورتیں پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بات سن لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج یہ سورتیں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان صورتوں کو آپ پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ آپ لوگ یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دیں گے، ایسی ایسی جگہوں سے مدد فرمائیں گے کہ فوراً آپ کی دولت کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی قرآن کی بدولت انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے انسان جنت کا اہل بنتا ہے اور جہنم سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان کو نہ صرف دنیا کی سکونت اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن زندگی کے تمام شعبے میں ہدایت دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو بلند کرتا ہے۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا فَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ روزی کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر انسان غور کرے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے مگر انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہارے وطن میں ہی نہیں بلکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا ہر حال جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رزق کی فراہمی کے بارے میں اپنے رب کا یہ اصول یاد رکھو کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ سب کے رہنے سہنے کی جگہ اور اس کے مرنے کا مقام بھی اس کے علم میں ہے۔ اس نے سب کچھ کھلی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی کو ادنا سے ادنا چیز بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقی اور خالق کل ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ لوگوں میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ مجھے صرف اللہ ہی نوازنے والا ہے وہی میرا رازق اور خالق ہے
تو پھر اس کے خوشے خیال سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں سے استفسار فرماتا ہے کہ بتاؤ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق فراہم کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خالق اور رزاق نہیں۔ جب اس کے سوا کوئی خالق رازق نہیں تو پھر کس بنیاد پر تم دوسروں کو داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا کہتے ہو اور سمجھتے ہو؟ یاد رہے کہ یہاں اللہ کا لفظ خالق اور رزاق کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا شرک ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے اس کے پاس ہیں یا ان پر ان کا کنٹرول ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں لوگوں سے رزق نہیں مانگتا، نہ ہی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ رزق تو سب کو اللہ ہی دینے والا ہے، وہ بڑا طاقتور اور مضبوط ہے۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ رزق دینے والا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت یہ ہدایت دی تھی کہ اب تیرا جینا مرنا اور محشر کے دن اٹھنا اسی زمین سے ہوگا، لہٰذا زمین ہی تیرا ٹھکانہ اور اس میں تیرے رہنے سہنے کا سامان ہے۔ ہاں یاد رکھنا، میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے احکام نازل ہوتے رہیں گے۔ جس نے ان کے مطابق زندگی بسر کی اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں کئی قسم کے اسباب پیدا کیے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، کوئی ایسی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے لیے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ اور اس کا ناقابل فراموش احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک متعین شکل و صورت اور مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ مرد ہوں یا عورتوں کی تعداد رہتی ہو تو سلسلہ تخلیق کس طرح متناسب رہ سکتا تھا؟ یہی صورتحال ہے نباتات کی ہے۔ ایک علاقے میں ایک جنس کی پیداوار زیادہ ہے اور دوسرے علاقے میں کسی دوسری چیز کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ زمین کو صرف فرش کے طور پر ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اس میں تمام جاندار چیزوں کی معیشت اور رزق کا نہایت مناسب نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ انسان تو اپنی روزی خود کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن زمین اس کے اندر یہاں تک کہ فضا میں بسنے والی مخلوق کو صرف اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کی روزی اس کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں جسے وہ ہر دور میں مناسب اور اپنے ہاں متعین کردہ مقدار کے مطابق نازل کرتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی ان سے کہو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا وہی پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے زمین بنانے کے بعد اس پر پہاڑ جما دیے اور ان میں برکتیں رکھیں اور زمین میں سب طلبگاروں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ٹھیک انداز کے مطابق خوراک کا انتظام فرما دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز کا ذخیرہ فرما دیا تاکہ زمین میں رہنے والی مخلوق قیامت تک اپنی ضروریات پوری کرتی رہے۔ اس میں پہاڑ، سمندر، صحرا اور ہر چیز شامل ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کسی ایک علاقے کی بجائے مختلف چیزوں کو زمین کے مختلف طبقات میں رکھا جائے تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوں اور آپس میں رابطہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ اس لیے سائلین کا معنی حاجت مند بھی کہا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زمین، سمندر اور پہاڑ میں اس طرح خزانے چھپا دیے کہ ہر دور کے انسان اپنی کوشش اور صلاحیت کے مطابق نکالتے رہیں گے اور ان میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی زندگی کے مختلف مراحل مقرر کیے، اسی طرح اس نے لوگوں کے درمیان جسمانی، روحانی اور معاشرتی اعتبار سے امتیازات قائم فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اس نے معاشی حوالے سے لوگوں کے درمیان فرق قائم کیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی بسر کریں۔ ایک شخص زمیندار ہے، دوسرا اس کا مزارع، ایک کارخانہ دار ہے، دوسرا اس کا ورکر، ایک مالدار ہے، دوسرا اس کا ملازم۔ گویا معاشی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری عنایت فرمائی ہے۔ ملازم کے بغیر مالدار کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا، کاریگر اور ورکر کے بغیر فیکٹری کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، مزارع کے بغیر زمین میں ذرات نہیں ہو سکتی۔ یہی اسباب رزق کی کمی و بیشی کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید لوگوں کو صرف دلائل توحید و حقائق تسلیم کرنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگوں کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے ان سے استفسار کرتا ہے کہ زمین آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند سورج کو کس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنانے والوں، بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے شمس و قمر کو کس نے مسخر کر رکھا ہے۔ توحید انسان کی فطرت کی آواز ہے اور یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس لیے مشرکین مکہ بے ساختہ جواب دیتے کہ انہیں صرف ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس اقرار پر انہیں جھنجھوڑا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صرف زمین و آسمان اور شمس و قمر کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان، شمس و قمر کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اسی طرح اللہ کے سوا تمہیں کوئی رزق دینے والا نہیں۔ نہ صرف کوئی رزق دینے والا نہیں، بلکہ تمہارے رزق میں کوئی ایک دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی اپنی حکمت کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود مشرک اپنے رب کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہیں کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ خود کفیل کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگتے ہیں۔ اگر انہیں کسی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص رزق کے معاملے میں اکثر لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی ہو تو اتراتے ہیں اور مال اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ سمجھا جائے تو ان کے روپے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مال کے نشے میں اپنے آپ سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو تو ان کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اکثر ایک دفعہ ایسی گفتگو کرتے کہ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ جو رب تکلیف کے بعد راحت دینے والا ہے وہی رزق کو کشادہ اور کم کرنے والا ہے۔ رزق کا معاملہ ٹریفک کی مانند ہے، جس میں کبھی تیزی آتی ہے اور کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد سہولت اور سہولت کے بعد تکلیف کو، کشادگی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد کشادگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عمل میں آتی ہے۔ ایماندار لوگ اس حکمت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک رزق کے بڑھنے اور کم ہونے کا معاملہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے اور نہ ہوگا جسے ایک ہی مقدار اور رفتار کے ساتھ رزق مل رہا ہو۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بے شک وہ کتنی ہی محنت اور فصل کی نگرانی کر لے، ہر سال اس کی فصل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو کاروباری آدمی ہے اور بے شک وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کی کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ حالانکہ کاروباری آدمی کی ہر وقت سوچ پر کوشش ہوتی ہے
کہ کاروبار میں نقصان کی بجائے منافع ہی ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک مزدور اور غریب آدمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ کبھی وہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بھی نہیں ملتی، اور کبھی مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک آسودہ دیکھتا ہے۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی بیشی کا سبب کیا ہے۔ امیر ہو یا غریب، اسے ہر حال میں یہ سوچنا اور عقیدہ اپنانا چاہیے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہی ذات ہے جو ہر کسی کے رزق میں کمی و بیشی کرتی ہے۔ ناظرین، اس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یہ صورتیں جو ہیں وہ سورت فاتحہ، سورت واقعہ، سورت اخلاص، سورت کوثر، جو پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو محتاجی سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی دولت دیتے ہیں کہ دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ دنیا کی چیز، ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کی ہر ضرورت پوری ہو، عزت دولت، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو، تو آپ یہ 4 صورتیں لازمی پڑھیں۔ یہ چاروں صورتیں پڑھنے والے کو مالدار کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص سورت واقعہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دیتے ہیں، اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح سورت اخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ جو سورت اخلاص کو پڑھتا ہے صرف 10 مرتبہ، تو اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اسے غیب سے کھلاتے ہیں، غیب سے پلاتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، ان صورتوں کو لازمی پڑھیں، اور شام کے وقت سورت واقعہ روزانہ ایک بار لازمی پڑھیں، اور سورت اخلاص جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ سچے دل سے، پورے یقین سے پڑھیں۔ سورت فاتحہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ سورت کوثر رزق میں خوشحادگی کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو ایسے وقت میں اپنے اللہ سے بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارے رب نے سب کا بہترین رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کو بھی انشاءاللہ رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ رزق کے لیے پریشان ہونا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ دن کیسے گزرے، مہینہ کیسے گزرے، گھر والوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے گھروں میں 8-10 افراد ہیں، اور گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، یعنی ایک ہی بندہ کام کرتا ہے اور وہ پوری فیملی کو پالتا ہے، تو اس کے لیے فیملی کو کما کر دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ والو، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جاب کے لیے پریشان ہیں، بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورت طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایسے راستے سے رزق ادا کرے گا، وہ پروردگار یہ ہے کہ جو انسانوں کو وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہی سے ہم اپنے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، پورا بھروسہ کر لیں کہ وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم رزق سے مالا مال ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوں گے، اور آپ کے پاس دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ تو میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آج رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ صورتیں ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔